نسیم، یہاں پہ معاملہ ہے جب ملکوں کی بات کرنی ہے تو ہمارے ستاروں میں یا ہماری قسمت میں ڈیفالٹ نہیں لکھا ہے. بالکل ٹھیک. ہم سے بیکاز آف لیک آف اے روڈ میپ، یس. بیکاز نے اپنے وسائل کے ساتھ بیٹھ کے ایک انصافی نہیں کی، انصاف نہیں کیا. ہم نے روڈ میپ نہیں بنایا، ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے کس طرح بچانا ہے. یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف سے، ہم ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں. بے یہ شک. ہماری قسمت میں ڈیفینیٹلی نہیں لکھا گیا. آپ سوچئے، اب ذرا اندازہ کیجئے، پاکستان کے بارے میں ورلڈ بینک جو لکھتا ہے، اس کی ایک رپورٹ سامنے ہے، وہ کہلاتی ہے پاکستان ایٹ دا ریٹ آف 100. آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، جی اس کو پڑھ سکتے جی جی، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. ہیں. جی نسیم، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 30 لاکھ میگا واٹ شمسی توانائی جنریٹ کرنے کے وسائل ہیں. وسائل ہیں 30 لاکھ کے، اور ہم نے روڈ میپ جو بنایا، ہم اس وقت جنریٹ کر رہے ہیں 1500. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ملک جس کے پاس 30 لاکھ میگا واٹ بجلی، شمسی توانائی جو مفت کی بجلی ہے، وہ بنانے کے ریسورسز ہیں، تو کیا اس کو ڈیفالٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچے؟ پاکستان کر کے نہیں رہا، کر چکا ہے. کہ 3,50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، وسائل ہیں ونڈ پاور کے. آپ اندازہ کیجئے، 3,50,000 پوٹینشل ہے، اس وقت جنریٹ کر رہے ہیں 1200. دیکھیے نسیم، دو تفریق کر لیں دو سب سے بڑے چیلنجز اور پرابلمز. عوام کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے. آپ نے بھی اس کا ذکر کر دیا، آپ نے عوام کے جو تاثرات ہیں وہ بھی سنا دیے. حکومت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈالرز کی قلت ہے. تو اس وقت ریاست کے اندر دو سب سے بڑے ایشوز ہیں. مہنگائی 23 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اور حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہے ڈالرز کی سنگین، خوفناک، شدید قسم کی قلت، جس کا ابھی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ شاید وہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں ڈالر آبلیگیشنز کے اوپر. اچھا، اگزامپلز ہمارے پاس نسیم دو ہیں. ایک سری لنکا ہے اور ایک بنگلہ دیش کا، جس کا بھی ذکر کیا. سری لنکا کے پاس 2 ارب ڈالر کے ذخائر پڑے تھے جب وہ ڈیفالٹ ہو گیا، اور ڈیفالٹ ہونے کے بعد پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا. تو یا تو یہ چوائس ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائیں اور پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی، پہلے یا بعد میں. بنگلہ دیش نے کیا عقل مندی کی کہ ان کے جب 40-45 ارب ڈالر کے ذخائر تھے فورن ایکسچینج کے، اور وہ کچھ مہینوں میں گر کے آئے ہیں کہیں 33 ارب میں، تو وہ فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. آپ اندازہ کیجیے 33 ارب ڈالر کے ذخائر بنگلہ دیش کے پاس آج بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. تو پاکستان کے لیے اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے تو یہ دو ممالک ہیں. سری لنکا والا کام کرنا ہے تو پہلے ڈیفالٹ کر لیں اور پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. بنگلہ دیش والا کام کرنا ہے، اس میں ہم لیٹ ہو گئے. تو پھر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے ذخائر گرنا شروع ہوئے تھے، جو ہمارے گرنا شروع ہوئے تھے اگست 2021 میں، کوئی 20 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، اور اس مہینے کے بعد مسلسل ہر مہینے گرتے چلے گئے، گرتے چلے گئے. اپریل کے مہینے تک جب نئی حکومت آئی تھی تو وہ 10 ارب سے کم رہ گئے تھے، اور آج ہم بیٹھے ہیں 3 ارب پہ. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اگست 2021 میں، جو آج ہم کرنے چلے ہیں. تو یہ تو بڑا واضح ہے. اچھا، دوسرا دیکھیے، جو معاشی پرابلمز ہیں اگر وہ کسی اکاؤنٹنٹ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہوا ہے. دیکھیے، ستمبر کے مہینے میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس بہت کم ہے، تو امپورٹ کو کاٹ دیتے ہیں، امپورٹ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، روپے کی ایک مصنوعی ویلیو جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں. تو اکاؤنٹنٹ تو یہی کرے گا. اگر آپ کہیں کہ ملک کی امپورٹ جو ہے وہ 75 ارب کی ہے اور ایکسپورٹ جو ہے صرف 31 ارب کی ہے، تو اس کا سولوشن اگر آپ اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی امپورٹ کاٹ دیں. لیکن اگر یہ چیز آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھیں گے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اگر آپ امپورٹ کاٹیں گے تو آپ کے ایکسپورٹ کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو معاملہ ارتھمیٹک کا نہیں ہے، یہ معاملہ اکاؤنٹنگ کا نہیں ہے، یہ معاملہ اکنامکس کا ہے. اور اکنامکس میں بہت سارے ڈفرینٹ پہلو جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو نسیم، دیکھیے،
दो टर्म्स मैंने बार बार सुनी हैं, एक तो गोइंग कंसर्न, बड़ी टेक्निकल सी अकाउंटिंग की टर्म है, और दूसरा बैलेंस शीट। देखिए, गोइंग कंसर्न कारपोरेट एंटिटीज जो होती हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके मुतालिक तो ये टर्म जरूर इस्तेमाल की जाती है। मुल्कों के बारे में आप गोइंग कंसर्न वाली टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैलेंस शीट जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज की बनाई जाती है, वो मुल्कों की नहीं होती। मुल्क बजट बनाते हैं, मुल्क बैलेंस शीट्स या इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, ये प्योरली प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। मुल्कों के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, उसमें एक वसाइल, क्या उस मुल्क के पास रिसोर्सेज क्या है, वसाइल क्या है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोड मैप, क्या आपने उन वसाइल को इस्तेमाल करने का नक्शा बना रखा है या नहीं। तो मुल्कों के बारे में जब हम बात करें तो खुदाया ये गोइंग कंसर्न की बात नहीं चलती कि बांग्लादेश गोइंग कंसर्न है या नहीं, पाकिस्तान गोइंग कंसर्न है या नहीं। ये गोइंग कंसर्न आप कॉर्पोरेट एंट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं। फारूक साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, गोइंग कंसर्न हमें लगता है कि आम फहम में यही मतलब होता है कि आप कितनी आप में सकत है टू कैरी ऑन। तो अगर आप फाइनेंशियली पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन देखें, जो बजटरी रियलिटीज हैं, तो मेरा ख्याल है उस कॉन्टेक्स्ट में शायद आप अग्री करें कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में एक आम फहम जुबान में, लेकिन वो टेक्निकल जो बात आप फरमा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन देखिए, एक तो ये मसला पिछले 3 महीने का 6 महीने का नहीं है, हमारी गलतियां पिछले 25-30 साल से चल रही हैं। जरूर जी, बिल्कुल 25-30 साल से आप अंदाजा ये कीजिए कि हर जून के महीने में हमारा वजीर खजाना नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होता है और हमें ये बताता है कि इस साल 3000 अरब का बजट का खसारा होगा। अगले साल एक नया वजीर खजाना है, वो हमें बताता है कि इस साल 5000 अरब का खसारा होगा। जी, आप यू आर कंफर्मिंग आवर पॉइंट सर कि दिस इज फ्रॉम ब्लंडर टू ब्लंडर। और आप सोचिए कि 25 साल से, ये 30 साल से, ये पिछले 75 साल से मुल्क चल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वसाइल एग्जिस्ट करते हैं, हमने मंसूबा नहीं बनाया, हमने रोड मैप नहीं बनाया। जी, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि हम डिफॉल्ट हमारी किस्मत में लिखा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी।